بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے جڑا ساری کائنات دا خالق و مالک ہے،
داتائے غوث اعظم غریب نواز دستگیر ان اللہ علی کل شیء قدیر فعال لما یرید جن دی صفات اندر کمالات اندر کوئی بھی شریک نہیں، ازل تو کلہ ہے اب تک کلہ رہے گا۔ لکھاں کروڑاں درود و سلام میرے تو ہاڈے پیر و مرشد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ببرکات ہون۔ میرے عزیز ساتھیو دوستو، آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر انشاءاللہ میں اے بیان کرا گا کہ او کیڑے گناہ نے جنہ دا انسان ارتکاب کردہ ہے، جنہ جب مبتلا ہوندہ ہے تے انسان دے سارے نیک اعمال برباد ہو جاندے نے، ہلاک ہو جاندہ ہے۔ اگر بندہ توبہ کروں تو بغیر مر جاندہ ہے تو جنت داخل نہیں ہوئے گا۔ اللہ دے کولو دعا ہے اللہ مینو حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، سن سنا کے مینو اور سانو سارے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ 7 تباہ کن گناہاں تو بچ جاؤ، اپنے آپ نو بچا لو۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا 7 تباہ کن گناہاں تو بچ جاؤ۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین نے سوال کیتا اے اللہ دے رسول جی او 7 گناہ کیڑے نے جنہاں نو اپنان دے نال ساڑے نیک اعمال برباد ہو جان گے؟ آقا علیہ السلام نے اونا دی گنتی کروائی ہے او 7 گناہ کیڑے نے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ الشرک باللہ، جیڑا بندہ اللہ دی ذات نال شرک کردہ ہے، والسحر جیڑا بندہ جادو کردہ ہے، وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ کسی ایسی جان قتل کردہ ہے جنہوں اللہ نے قتل کروں تو منع کیتا ہے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم دا مال کھانا، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا، وَتَوَلِّ يَوْمَ الزَّحْفِ، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جنگ دے وقت اپنی پشت دکھا کے نس جانا، اور وَقَذْفِ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ المؤمنات، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا پاک دامن مومن عورتاں تے بدکاری دی الزام تراشی کرنا۔ سب تو پہلا گناہ ہے اللہ دی ذات نال شرک کرنا۔ شروع دے اندر جڑی میں آیات پڑھیے اللہ فرماندے نے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اسما عظیما۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا میں کدی بھی اس گناہ نو معاف نہیں کرا گا، اللہ معاف نہیں کرے گا کہ اندے نال کسی نو شریک بنا دیتا جائے۔ اندے تو علاوہ اللہ جنوں چاہے معاف فرما دے وے، جنوں چاہے معاف کر دے وے، کیونکہ جڑا بندہ اللہ دے نال شرک کردا ہے انہیں اللہ تے بہت بڑا بہتان لایا ہے، انہیں اللہ تے بہت بڑا بہتان لگایا اور بہت کبیرہ گناہ کیتا ہے۔ شرک جڑا ہے ایک ایسا گناہ ہے اللہ تعالیٰ شرک تو کدی بھی معاف نہیں کرے گا۔ شرک تو علاوہ جو بندہ گناہ کردا ہے اللہ چاہے بندے نو معاف کر دے وے، چاہے گرفتار کر لوے، لیکن جڑا شرک ہے
اندے تے کا ٹل فیصلہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں شرک کرنے والے نو کدی بھی معاف نہیں کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دی ذات اتے بندہ بہتان لاندا ہے۔ بہتان کس چیز دا لاندا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں کلا خدا، زمین و آسمان دا نظام چلانے والا میں کلا ماں، زمین و آسمان دی مخلوق نو میں کلا رزق دین والا، حیوانات دے درندیاں دے پرندیاں نو میں ساریاں نو کلا رزق دینا۔ لیکن جڑا شرک کردا ہے وہ کہندا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھی بھی رکھے نے جڑے اللہ دے نال شراکت دار نے، جنہاں نو اللہ نے کچھ اختیارات دے رکھے نے۔ اللہ فرماندے نے اے لوگ میرے تے بہتان لاندے نے، اس واسطے میں کدی بھی معاف نہیں کرا گا۔ آؤ 8واں سپارہ اللہ رب العزت نے 18 انبیاء دا نام لیا، 18 نبیاں دا نام لے کے کیا اگر اے میرے نبی بھی میری ذات دے نال شرک کر دے تو میں انہاں دے نیک اعمال برباد کر دیندا۔ 18 انبیاء کہہ رہے نے، اللہ رب العزت نے فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا كُلًّا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ پاک فرماندے نے اسی ابراہیم علیہ السلام نو اسحاق علیہ السلام عطا کیتے، یعقوب علیہ السلام عطا کیتے، اور انہاں نو عطا بھی کیتا ہے، انہاں نو ہدایت نال منور بھی کیتا ہے۔ اور اس تو پہلے اللہ تعالیٰ فرماندے نے اسی نوح علیہ السلام نو ہدایت دیتی اور انہاں دی اولاد دے وچوں ہدایت دیتی۔ کنوں کنوں ہدایت دیتی؟ اللہ پاک فرماندے نے اسی داؤد علیہ السلام نو، سلیمان علیہ السلام نو، اور یوسف علیہ السلام نو، ایوب علیہ السلام نو، موسیٰ علیہ السلام نو، ہارون علیہ السلام نو، اور اللہ پاک نے فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اسی جزا دین والیاں نو ساڑے نال جڑے لوگ اچھے کام کر دینے اسی انہاں نو نیکی دا بدلہ اسی طرح ہی دینے ہیں۔ جڑا اللہ دی ذات نال شرک نہیں کردا اللہ فرماندے نے اسی انہوں احسان دا بدلہ اسی طرح ہی دینے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ وزکریا ویحییٰ ویونسا وإلیاسا کل من الصالحین واسماعیل والیسع ویونسا ولوطا وکلا فضلنا علی العالمین۔ اللہ پاک فرماندے نے اسی اسے طرح ذکری علیہ السلام نو، یحییٰ علیہ السلام نو، الیاس علیہ السلام نو، اے سارے وہ لوگ نے جنہاں نو اسی دنیا والیاں وچوں سب تو زیادہ فضیلت عطا کیتی ہے۔ اس تو بعد اللہ تعالیٰ فرماندے نے اسماعیل علیہ السلام، یسع علیہ السلام، یونس علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اللہ نے سارے پیغمبرہ دا نام لے کے اینڈ اندر جا کے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ پاک نے فرمایا اگر یہ سارے نبی میری ذات نال شرک کر دے، ایسا کام کر دے جڑا شرکیہ ہوندا، میں انہاں ساریاں دے نیک اعمال ضائع کر دیندا۔ جتھے نبیاں نو شرک دی معافی نہیں اوتھے تینوں مینوں معافی کس طرح ہے؟ جتھے اللہ تعالیٰ نبیاں نو کہہ رہا ہے اگر تسی میری ذات نال کسے نو شریک بناو گے میں تواڈے نیک اعمال ضائع کر دیواں گا، اوتھے تینوں مینوں اللہ تعالیٰ کیویں معاف کرے گا؟ لا الہ الا اللہ پڑھن دا مطلب اے نہیں دا کہ اپنی زبان دے وچوں اقرار کریں لا الہ الا اللہ، اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں دا، اور اپنی پیشانی نو غیر اللہ دے سامنے بھی جھکاویں، ادھروں لا الہ الا اللہ کویں،
اور ادھروں جیڑا تو اللہ دی ذات نال کسے نوں شریک بناویں اللہ تعالیٰ فرماندے نے کدی بھی معاف نہیں کرا گا۔ آؤ نا میرے ویرو، اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی نے فرما دیتا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ پاک فرماندے نے یقیناً اسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف اور آپ دے پہلے نبیان دی طرف اے وہی کر دیتی ہے کہ اے میرے نبی اگر تسی بھی شرک کرو گے میں تو ہاڑے بھی نیک اعمال ضائع کر دے واگا، تسی خسارہ پان والے بچوں ہو جاؤ گے۔ جتھے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیانوں معافی نہیں دیتی اور آخری نبی جڑا ہے معصوم الخطا ہے جن دی کوئی غلطی کوئی نہیں، جتھے اللہ ایسے نبی نوں معافی شرک دے نہیں دے رہا، اوتھے تینوں مینوں اور جڑے وہ لوگ کہندے نے ساڈا پلہ پھڑو تانوں پاٹ پا دیوا گے، سانوں سارے نوں کیویں معافی ملے گی؟ اللہ اکبر اللہ۔ اور سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ تعالیٰ ایک جہنمی جنہوں سب تو تھوڑا عذاب ہو رہا ہوئے گا، اس جہنمی دے کولوں اللہ سوال کرے گا اے میرے بندے اگر تینوں میں جو کچھ زمین تے آئے سارا کہہ دے ماں کہ ساری زمین اور جو کچھ زمین دے وچ ہے گا سارا میں نو فدیہ دے دے تے میں تینوں جہنم تو آزاد کر دے واگا، کیا میرے بندے تو ایسا کر لوے گا؟ اے کہے گا اللہ سارا میں نو فدیہ دینا پہ میں دے دے واگا، تو میں نو اختیار دے دے میں تینوں فدیہ دے دے ماں میں نو جہنم دی آگ تو بچا لائے۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے تینوں میں ایک چھوٹا یا مطالبہ کیتا سی کہ دنیا تے رہ کے میری ذات نال شرک نہ کری، تو پھر بھی شرک کیتا ہوں تینوں معافی نہیں ہوئے گی۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماندیاں نے کہ اللہ رب العزت پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ دے کول 3 رجسٹر ہون گے، 3 رجسٹر ہون گے۔ ایک ایسا رجسٹر ہوئے گا جنہوں اللہ تعالیٰ کوئی ان دی پرواہ نہیں کرے گا، نظر انداز کر دے گا۔ دوسرا ہوئے گا جن دے جو اللہ کسے نو کوئی معافی دے گا ہی نہیں۔ تیسرا ہوئے گا جن دے جو اللہ تعالیٰ کسے نو چھڑے گا ہی نہیں۔ پہلا جن دی اللہ کوئی پرواہ نہیں کرے گا وہ ہوئے گا بندے دے گناہاں والا رجسٹر۔ اللہ تعالیٰ فرمان گے اے میرا تے میرے بندے دا معاملہ ہے، اللہ چاہوے تینوں معاف کر دے وے، چاہوے تینوں درگزر کر دے وے، اللہ گناہاں تو درگزر کر جائے گا۔ دوسرا رجسٹر ہوئے گا جڑا ہوئے گا شرک والا، اللہ تعالیٰ شرک والے نو معاف نہیں کرے گا، شرک دے وچوں کسے نو کوئی معافی نہیں ملے گی۔ اور تیسرا ہوئے گا حقوق العباد، بندیاں دے حقوق، یہ بھی اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک اگلا بندہ معاف نہ کر دے وے۔ حقوق العباد جڑا ہے یہ بھی بندے نو پورا پورا حساب دینا پائے گا۔ جن نال بندے نے ظلم و زیادتیاں کیتیاں ہون گیاں، جنہ دی نجائز زمین قبضے اندر لئی ہوئے گی، جنہ دے نال ظلم و ستم دے پہاڑ توڑے ہون گے، اگر دنیا دے کمزور نے تے مت سمجھی کہ میری بڑی چدراہٹ ہے، میرا بڑا جناب نام ہے، میں نو کنے پوچھنا ہے، یاد رکھی کل قیامت والے دن تینوں ایک ایک منٹ دا حساب دینا پائے گا۔ اوتھے کی جواب دے گا؟ اگر اللہ نے سوال کر لیا تو میں نے فلانے بندے تے ظلم کیتا، فلاں دینی زمین تو جڑی قبضے اندر نجائز حق چ لئی، اے میرے بندے دس اوتھے نہ زمین کول ہونی ہے تے نہ ہی کول پیسے ہونے نے جڑا بندہ کہے کہ میں پیسے دے کے جان چھڑا لواں گا۔ نہیں، اللہ شرک والے معاف نہیں کرے گا
اسی طرح ہی حقوق العباد نو بھی معاف نہیں کرے گا۔ اور یاد رکھیا کرو کسے دے تومت نہ لایا کرو، کسے دی عزت نو چھالیا نہ کرو، کسے نو حقیر نہ سمجھیا کرو۔ اللہ دی قسم ہے جدو قبر جو ٹر جاؤ گے کوئی بندہ تہاڈی قبر جا کے دعا بھی نہیں کرے گا۔ ایسا کام کر کے جاؤ ادھر تہاڈیاں اکھاں بند ہون، ادھر آواز آ رہی ہوئے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اور آجا نفس مطمئن میں تیرے تے راضی ہو گیا، تو میرے تے راضی ہو جا، میرے نیک بندیاں دے نال مل کے میری جنت داخل ہو جا۔ جدو تو جاویں تو ہسدا جاویں لوگ روندے ہون۔ ساڑی جماعت دے عالم دین بزرگ حافظ یا امیر محمدی رحمت اللہ علیہ وہ کہا کرتے سن اے بندیا تو دنیا تے آیا بھی تے روندہ آیا ہے، جانا بھی تے روندہ جانا ہے، مزہ تب آندا ہے تو دنیا تے آیا ہے تے روندہ آیا ہے، جدو جاویں تو ہسدا ہوئے دنیا روندی ہوئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ شرک نو معاف نہیں کرے گا۔ امی عائشہ فرماندیاں نے آقا علیہ السلام دا جدو آخری وقت آیا، موت دا وقت آ رہا ہے، آقا علیہ السلام اپنے آخری لمحات دے اندر نے آقا علیہ السلام نے اپنے چہرے تے کپڑا لیا ہویا ہے۔ جدو آقا علیہ السلام نو گھبراہٹ ہوندی آقا علیہ السلام اپنا کپڑا جڑا ہے وہ پیچھے ہٹا دیندے اور ہٹا کے کہندے لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا یحذر ما صنعوا۔ آقا علیہ السلام جدو موت دی گھبراہٹ ہوندی آقا علیہ السلام اپنا کپڑا چہرے تو ہٹا کے کہندے اے اللہ یہودیاں تے لعنت بھیج، اے اللہ عیسائیاں تے لعنت بھیج، انہاں اپنے نبیاں دیاں قبراں نو انہاں سجدہ گاہ بنا لیا، اے اللہ انہاں اپنے نبیاں دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنا لیا، انہاں اپنے نبیاں نو سجدے کرنے شروع کر دیتے، اے اللہ میری قبر نو سجدہ گاہ نہ بنانا، اے اللہ میری قبر نو سجدہ گاہ نہ بنانا، اے اللہ یہودیاں تے لعنت بھیج، عیسائیاں تے لعنت بھیج۔ کیونکہ آقا علیہ السلام جاندے سن کہ شرک دی ابتدا قبر تو ہوندی ہے، شرک دی ابتدا قبر تو ہوئے گی۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے اے میرے بندے تو میرے کول اس حال وچ آ جا کہ تیرے گناہ اینے ہون جنہیں آسمان دے کنارے نے، تیرے زمین تو لے کے آسمان دے کنارے تک تیرے گناہ پہنچ جان۔ اے میرے بندے میں تینوں بخش دیواں گا، اے میرے بندے تو اینے گناہ لے کے آ جا جنی زمین ہے، زمین دے برابر گناہ لے کے آ جا۔ اے میرے بندے میں تیرے واسطے اینی بخشش لے کے آ جاواں گا، مغفرت لے کے آ جاواں گا، پر میرے بندے میرے کول شرک دی حالت وچ نہ آویں۔ اے جے مسلک اہل حدیث دی للکار، اے ہو یہ مسلک اہل حدیث دی دعوت کہ لوگوں اللہ ایک کے، او ہوئی داتا ہے، او ہوئی غوث اعظم ہے، او ہوئی غریب نواز ہے، او ہوئی بیٹیاں دین والا ہے، او ہوئی بیٹے دین والا ہے، او ہوئی نفع نقصان دا مالک ہے۔ لوگوں آ جاؤ اللہ دی طرف آ جاؤ، اللہ دی طرف آ جاؤ، اللہ دے کولو منگو، ان دے کولو ڈائریکٹ منگو، کسی دے ذریعے نہ منگو، اللہ تہاڈی سنے گا بھی، تہانوں عطا بھی کرے گا۔ اے مسلک اہل حدیث دی للکار، اے مسلک اہل حدیث دی دعوت، مسلک اہل حدیث کوئی فرقہ نہیں دا، مسلک اہل حدیث نام ہے قرآن دا، مسلک اہل حدیث نام ہے رب دے قرآن دا،
مسلک اہل حدیث دا ہر ایک ادنا جا جو بھی آدمی ہوئے گا وہ تو ہنو جدو بھی بلائے گا رب کائنات طرف بلائے گا، جدو بھی بلائے گا ان دی کبریائی طرف بلائے گا، جدو بھی بلائے گا اس خالق پاسے بلائے گا، جدو بھی بلائے گا اس داتا پاسے بلائے گا، جدو بھی بلائے گا تو انو اس دستگیر پاسے بلائے گا، جدو بھی بلائے گا اس غوث اعظم پاسے نو بلائے گا، وہی کہے گا لوگوں سارا عطا کرنے والا میرا رب کلا ہے۔ قل هو اللہ احد، اے میرے نبی کہہ دے میرا اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، او بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اوندا کوئی بیٹا ہے نہ اوندی کوئی بیٹی ہے، نہ او کسے دا بیٹا ہے نہ اونے کسے نو جنیا ہے نہ اوندے کسے نو جنیا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، نہ ہی کوئی بندہ ہوندا ہم سفر ہے، او کلا ہے، او ساریاں حاجتاں دے بولو پاک ہے، کیے پاک ہے۔ اور جیڑا میرا رب انسان دی شکل ایک پانی دے نقطے دے بنا سکتا ہے، ایک نقطے پانی دے نقطے دے انسان نو ایڈنا وڈا ڈانچہ بنا لیندہ ہے، اور ڈانچہ بنا کے اللہ تعالیٰ ایسے انسان خوبصورت بنا لیندہ ہے۔ کیا او رب جڑا 9 مہینے ماں دے پیٹ چ بندے دیاں حفاظتاں کردا ہے تو جدو بندہ دنیا تے آ جائے گا ادو میرا رب دیاں حفاظتاں نہیں کرے گا؟ پھر کیڑی ضرورت ہے اینا پیرا والے جان دی، اینا کلو اپنا عقیدہ خراب کرن دی، گمراہ ہون دی، دنیا تباہ کرن دی، آخر تباہ کرن دی؟ آؤ توحید لبادہ جڑا پالو، لباس پالو، توحید والے کپڑے پالو، توحید نو عام کر دیو۔ جدو توحید نو اپناو گے اللہ تعالیٰ تو انو دنیا دے معاف کرے گا، قیامت والے دن تو انو معاف کر دے گا۔ آؤ توحید کنا اچھا عمل ہے، اسی زبان کہنے نا لا الہ الا اللہ، کاش سانو اندے وزن دا اندے معنی مفہوم دا پتہ ہوندہ کہ اندے اللہ نے کنی طاقت رکھی ہے۔ اگر تسی آن والے فرامین جو سنو گے، آن والے حدیثاں جو سنو گے کہ اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ وچ کنی طاقت رکھی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمان دینے آقا علیہ السلام نو میں فرما کیا اے اللہ دے رسول جی میں نو کوئی وصیت کر دیو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ذر جدو کوئی بھی غلطی کرے غلطی کرن تو بعد ایک نیکی کر لیا کر، جیڑی نیکی کرے گا اللہ تیری غلطی نو دے ذریعے مٹا دے گا۔ کہنے میں سوال کیتا محبوب سونیا لا الہ الا اللہ کا نام کیا اے بھی نیکی ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا افضل الحسنات، اے تا بہترین افضل ترین نیکی ہے۔ کی کہنا؟ لا الہ الا اللہ۔ جدو لا الہ الا اللہ کہہ دینا ہے ادو پھر اپنے بازمان دے وچ غیر اللہ دے تاگے پاونے نہیں، ادو توید پاونے نہیں، ادو کسے تو یہ ڈرنا کہ اے بندہ میرے جادو کر دے گا تو اے بندہ میں نے پھوک مارے گا، اے این کرے گا این کرے گا۔ توحید پرست جڑا بندہ ہوئے گا کدی اللہ دی ذات علاوہ کسے کو ڈرے گا نہیں۔ میں نے یاد آیا ساڑی جماعت دے بزرگ عالم دین مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ بابے نے بڑی ساری عمر تبلیغ کی تھی، توحید دعوت نو عام کیتا۔ ایک پنڈ چلے گئے، اس پنڈ جو اللہ دی کبریائی نو بیان کیتا، توحید نو بیان کیتا۔ جدو واپس جا رہے سن رستے اندر بابا جی دا ایکسیڈنٹ ہویا، لتاں ٹوٹ گئیاں، اور اس پنڈ دے مولوی نے کیا کہنے لگا ویکھیا ہی ساڑھے بزرگاں دے خلاف بولیا ہے، ساڑھے بابیاں دے خلاف بولیا ہے، ساڑھے بابیاں نے یہ لتاں توڑ دیتیاں نے۔ چاندی دنہ دے وچ بابا جی نے اپنا آپریشن کروایا، دعا کیتی ہے اللہ انہوں نے میرے دینے شروع کر دیتے ہیں، اللہ پہلے بھی تو عطا کیتیاں سی ہون تو طاقت عطا کرنیاں نے۔ جدو ٹنگا ٹھیک ہویاں اسے پنڈ میں دوبارہ پھر گئے، جا کے کیا او گاؤں والے او کمزور عقیدے والے سن لو تو اڈے بابیاں نے میری لتاں توڑیاں سی، میرے رب نے مینوں پھر عطا کر دیتیاں نے۔ عقیدہ بناؤ، عقیدہ ہونا چاہیے۔
اے مت سوچو کہ اے فلانا مسلک ہے، اے فلانا مسلک ہے، اے فرقے مولویوں نے بنائے نہیں، قرآن حدیث نہیں بنائے۔ ایکو ذہن رکھو، اللہ میں تیری ذات نال شرک نہیں کرنا۔ کدی پرندیاں پاسے ویکھ لیا کرو، اینا احوانا پاسے ویکھیا کرو، ڈنگراں پاسے ویکھیا کرو، یار اے کہڑے بابے کول جا کے منگ دے نے، انہاں نوں بچے کون دیندا ہے؟ کدی جا کے مجھا گاواں نے کدے کولوں منگیا ہے؟ انہاں نوں وہ میرا رب عطا کردا ہے۔ اور کتھے مینوں یاد آئے مولانا ابراہیم خادم قصوری رحمت اللہ علیہ، ایک دفعہ صبح صبح قبرستان گئے دعا کرن واسطے، اوتھے ایک بزرگ خاتون بیٹھی ہے، ہاتھ چ مرغا لایا کے کالے رنگ دا بیٹھی ہے، تے کہندی کی ہے اے للہ ککر تے دے دے پتر۔ اے ماں جی ساں کہہ رہی ہے للہ ککر دے دے پتر، تے بابا جی ابراہیم خادم قصوری نے اس اماں نو مخاطب کر کے کیا خوب الفاظ کہہ، پنجابی دا شاعر کیا خوب کہہ گیا، کہندا ہے نہیں اماں کس نو ٹکرا مارنی ہے، نہیں اماں کس نو ٹکرا مارنی ہے، پتر دیندائی آسمان والا، تو ویکھیا نہیں حوانا تے ڈنگرانو، کون انانو بچے دوان والا، مجھا تے گاواں دے نے وگ پھر دے، مجھا تے گاواں دے نے وگ پھر دے، کون انانو ودان والا، پیدا کر کے پکھواں دیاں کئی قسماں، پیدا کر کے پکھواں دیاں کئی قسماں، کون انہاں دیاں ڈاراں تے ڈاراں اڈان والا، او کیڑا جڑا انہاں نوں بچے دیندا ہے، پرندیاں دیاں ون سونیاں نسلاں پیدا کر کے، کیڑا انہاں نوں ودا کے تے اڈان والا ہے، انہاں دے پڑاں دے اندر کیڑا ہے جڑا طاقت پان والا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ذر اے بہترین عمل ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ نو فرمایا اے ابو ہریرہ لا الہ الا اللہ پڑھیا کر، جدوں تو ویکھے کہ تیرے کول بندہ ایک ایسا ہے جڑا موت دے بالکل قریب ہے، انہوں تلقین کرنی ہے کہ پڑھ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک اللہ اللہ دی آواز آنا بند نہیں ہو جائے گی، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کوئی ایک بندہ بھی اللہ اللہ کہنے والا رہ جائے گا، اور جدو اللہ دا نام باقی رہے گا تو سمجھو قیامت نہیں آئے گی، جدو اللہ دا نام لین والا کوئی نہیں رہ جائے گا ادو قیامت بھی آ جائے گی، ادو قیامت جڑی قائم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر اللہ۔ آؤ نا لا الہ الا اللہ توحید کتنی بڑی نعمت ہے، توحید مانا لفظی اللہ دا ڈر، اللہ دا خوف، اس کلے رب نو مننا، توحید کنی پیاری عظمت ہے، توحید کنی شان ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ ان دی موت دا وقت قریب آ گیا، اپنے بیٹے نو بلا کے کہندا ہے او میرے بیٹیو میں ساری عمر اللہ دی نافرمانی کیتی ہے، ساری عمر میں اللہ دیاں بغاوتاں کیتیاں نے، جدو میں مر گیا جے میں قبر اندر چلا گیا تو میرا رب جڑا مینوں اینا عذاب دے گا جنہ کسے بندے نو عذاب نہیں ملیا۔ او میرے بیٹیو جدو میں مر جاواں میری لاش جڑی ہے اونوں اگ لا کے تے سار دینا، اور جڑی میری لاش دی راکھ ہوئے اونوں ہواواں دے سپرد کر دینا، سمندراں دے سٹ دینا، کتے میرا رب مینوں اپنے سامنے کھڑا نہ کر لوے۔ اینا رب دا ڈر، اینا رب دا خوف، اوے کدی نوجوانا کدی تمہیں سوچیا کر کہ میں اللہ دے سامنے کس قدر بغاوتاں کرنا،
اندے نال کس قدر میں شرک کرنا میں اپنے رب نے جڑے رب نے مینو ایک پانی دے قطرے تو بنایا او میرا رب جڑا ہے او میری ضرورتاں پوریاں نہیں کرے گا کیا میرا رب مینو رزق نہیں دے گا اور کدی گناہ کروں تو پہلے سوچیا کر کہ اج میں لک چھپ کے گناہ کرنا پیا پر میرا رب ویندا پیا مینو اور جدو شرک کرنا ہے اس تو پہلے سوچیا کر کہ میرا رب جڑا ہے او مینو ویکھدا پیا ہے اللہ اکبر اللہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ کہندا ہے اے میرے بیٹیو میری لاش نو جلا دینا میری لاش نو راکھ بنا کے ہواواں چ اڑا دینا پانیاں اندر سٹ دینا اندے بیٹیاں نے اس طرح کیتا جدو مر گیا اپنے باپ دی لاش نو اگ لا کے تے ساڑ دیتا ہے جدو اپنے باپ دی لاش نو ساڑیا اس راکھ نو لے کے انہاں سمندراں اندر بہا دیتا انہاں ہواواں اندر اڑا دیتا اللہ تعالیٰ نے ہواواں نو حکم دیتا اے ہواو اس جننے ذرات نے کٹھیاں کر دے وہ سمندر نو حکم دیتا اور سمندرہ انہوں سارے نو کٹھا کر دے اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کر کے کیا او میرے بندیا اے کام تو کیوں کیتا سی کیوں اپنے آپ نو آگ دے حوالے کر دیتا کیوں تو اپنے آپ نو اے کام کروا دیتا اے کہندے اللہ میں تیرے کو ڈر گیا سی میں نو تیرے سامنے کھڑا ہوں تو ڈر آ گیا سی اے اللہ میں ڈر گیا سی کتے میں تیرے سامنے کھڑا ہوا گا تو میں نو سزاواں دے گا اللہ دے نبی نے فرمایا اللہ پاک فرماندے نے جا میرے بندیا تو میرے کو ڈر گیا میں تینو 2 جنتا عطا کی دیاں اوندے کو ڈریا کر اللہ اکبر اللہ اور آقا علیہ السلام دے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ نوح علیہ السلام دا نا جدو آخری وقت آیا اپنے بیٹے نو بلایا کہنے لگے میرے بیٹیو میں تو انہوں 2 وسیعتاں کرنا 2 وسیعتاں کرنا 2 کم کرندہ کہنا 2 کمہ تو روکنا جنہیں کمہ تو میں تو انہوں منع کرنا ہوئے کدی میرے رب دی ذات نال شرک نہ کرنا تکبر نہ کرنا تکبر اللہ دی چادر ہے انہوں ہی سونی لگ دیئے اوندے نال کدی شرک نہیں کرنا تو تکبر نہیں کرنا اور کہنے لگے بیٹا لا الہ الا اللہ نو پڑھنا اے میرے بیٹیو ایک کلمہ ایسا طاقتور ہے اے میرے بیٹیو اینو پڑھ دے رہنا ہے ان اللہ نے اینی طاقت رکھی ہے اگر ایک پلڑے دی اندر اللہ زمین و آسمان نو رکھ دے وے ایک پلڑے اندر اس کلمے نو رکھ دے وے ایک کلمے والا پلڑا پاری ہو جاوے گا اور فرمایا اگر اللہ تعالیٰ زمین و آسمان لوہے دا بنا دے وے زمین و آسمان لوہے دا بنا دے وے تے کلمہ لا الہ الا اللہ دا تھوڑا بنا دے وے تے لا الہ الا اللہ دی ضرب لگا دیتی جاوے تے لا الہ الا اللہ اس لوہے نو بھی توڑ دے وے گا اور فرمایا ہے پڑھنا سبحان اللہ و بحمدہ آقا علیہ السلام نے فرمایا نوح علیہ السلام فرمان دینے بیٹا سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنا یہ ہر چیز دا وظیفہ ہے ہر چیز دا وظیفہ ہے اور ان دی برکت دی وجہ تو اللہ تعالیٰ ہر کسی نو رزق عطا کردا ہے جیڑا بندہ کہندا ہے نا کہ میرے کو کاروبار نہیں ہے گا پریشان سبحان اللہ و بحمدہ انہوں کثرت نال پڑے اللہ پکیدہ رزق عطا کر دے گا اللہ اکبر اللہ آؤ کل قیامت دا دن ہوئے گا آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ اللہ دے دربار اندر جائے گا انہیں گناہ ہونگے 99 رجسٹر گناہ ہمارے پڑے ہونگے ایک کٹ 100 رجسٹر جیرا گناہ دے نال پڑے ہوئے گا تو اتنے بڑے ہونگے جتھوں تکر
ان دی نگاہ جائے گی انہاں دی لمبائی نظر آئے گی جتھوں تک نگاہ جائے گی انہاں دی چوڑائی نظر آئے گی اینے رجسٹر گناہاں دے پڑے ہوئے ہون گے اللہ تعالیٰ انہوں بلان گے ہاں بھی تیرے اینے رجسٹر گناہاں دے پڑے نے ایک کٹ 100 رجسٹر تیرا گناہاں دا پڑے ہیں او میرے بندیا میں نو اے تا دس کیا واقع تو اینے گناہ کیتے نے کہے گا اللہ کیتے نے اے میرے بندے میں نو اے دس کہ میرے فرشتیاں نے تیرے تو ظلم تا نہیں کیتا لکھن والیاں نے کہے گا اللہ نہیں کیتا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے صحیح تیرے گناہ لکھے نے ہاں اللہ صحیح لکھے نے اللہ تعالیٰ فرمان گے تیرے اینے گناہ لیکن میں تیرے تے ظلم نہیں ہون دے واگا دیکھنا توحیدی برکت تیرے تے میں ظلم نہیں ہون دے واگا کہے گا یا اللہ اینے گناہ تو ظلم کیوے نہ میرے تو ہوئے گا عذاب تا میں نو ملے گا میں تیرے گناہ پڑے کیتے نے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیری ایک نیکی میرے کل ہے کہے گا یا اللہ کیری نیکی ہے جڑی اینے وزنی رشتہ وزن کرے گی مقابلہ کرے گی اللہ تعالیٰ فرمان گے او میرے بندے پریشان نہ ہو ایک پرچی دا فرشتے لے کے آن گے اللہ تعالیٰ کیوں نہیں جان دے ایک کہن گے اللہ دنیا تے رہ کے بھی تیرے تو سواد کسے دے کول نہیں گئے تے آج بھی تینوں چھڑ کے کسے دے کول نہیں جاوا گے اللہ کہے گا جو میں تہانوں معاف کیتا اونا لوگاں جو بن جاؤ جڑے اللہ دے سامنے کھو کے کہہ سکن اے اللہ اسی دنیا تے رہ کے کسے دے کول نہیں گئے آج بھی کسے دے کول نہیں جاوا گے اللہ اکبر اللہ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا دوسرا گناہ ہے والسحر جادو کرنا پہلے نمبر تے جادو دی تعریف کر لو پھر چند گلاں کر کے اپنی بات نو ختم کرا گا جادوگر جڑا جادو کردا ہے لوگاں نو تویز لکھتے دیندا ہے جنوں لوگ کہندے نے آ بڑا ہی پہنچیا ہے آ بڑا ہی جناب ایندے کو دا بڑیاں ہیوی قسم دی ہوائی چیزاں نے جنات نے آؤ نہ جادوگر کردا کیے جن دی وجہ تو شیطان ہوندے تابع ہو جاندے نے جن ہوندے تابع ہو جاندے نے او کیڑا کام کردا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایویں دا نہیں کہہ دتا جادو کرنا جڑا ہے کبیرہ گناہاں وچوں گناہ ہے وہ جادوگر کام کردا کی ہے سب تو پہلے قرآن دی بے ادبی کردا ہے قرآن اپنے پیراں دے نال بن کے واش روم اندر معاذ اللہ نعوذ باللہ جاندا ہے پھر عورت دے گندے خون دے نال سورۃ الفاتحہ نو لکھدا ہے پھر اپنی ماں بہن دی عزت نو لٹدا ہے پھر کئی دن جیڑا ہے وہ حالت جنابہ چڑھندا ہے غسل نہیں کردا گندگی نو پسند کردا ہے اور اس تو علاوہ اللہ دے نام فرمانیاں کردا ہے شیطاناں نو سجدے کردا ہے جناں نو سجدے کردا ہے انہاں کولوں مدد منگدا ہے انہاں دے آستانے تے جھکدا ہے تسی ایمانداری دے نال دسو جیڑا بندہ اینا کچھ کرے کیا وہ مسلمان رہ جائے گا تو جڑے لوگ انہوں پیر بابا مان کے بہ جانا وہی مسلمان رہ جان گے کئی لوگ جڑے نا وہ کر دے کہ انہیں قرآنی آیات تویز لکھ دے رہے اور مر جانے ہو قرآن پڑھنا شفا ہے انہوں پڑھو گے تو شفا ملے گی لکھ دے تویز بنا کے گلا چ لٹکا لینے ایک تھوڑا دین لے کے آ گئے ہو انہوں لے کے گل چ پا لینا اور قرآنی آیات نو لکھتے جڑا واش روم اندر جانا اے قرآن دی بے ادبی نہیں تھی اور کی چیز ہے قرآن پڑھن دے نال شفا ملے گی نہ کہ ہاں دم کرواؤ لیکن کہیں گی کہندے ہیں دم کروانا ہے نا جدو سورج اندر باہر ہوئے تو دم کروانا ہے جدو سورج نکلدا ہوئے تو دم کروانا ہے بیا دم کتھوں کڈے آئی ایک ہے بھی دم ہے کڑک دے کڑکالی دشمن منجی دے پالی بیا کہ سونا دی کڈے دم اے سارے فضول یاد نے آج دوبارہ وعدہ کرو کوئی بندہ کسے کو تویز لائے گا
نہیں لے گا. اور کنا کبیرہ گناہ توید لینا. اور نبی کریم کا فرمان سنو. آقا علیہ السلام نے فرمایا لا يدخلون الجنت مدمن خمر. آقا علیہ السلام نے فرمایا 3 بندے جنت داخل نہیں ہون گے. مدمن خمر، پہلا بندہ ہوئے جڑا شراب دا عادی ہے، شراب پیندا ہے، وہ بندہ کبھی جنت داخل نہیں ہوئے گا جب تک سچی توبہ نہیں کر لیندا. دوسرا بندہ وقاطع رحم، دوسرا بندہ ہوئے جڑا قطع تلقی کردا ہے، قطع رحمی کردا ہے، رشتہ داریاں نو ختم کردا ہے، یہ بھی بندہ جنت داخل نہیں ہوئے گا. ومصدق بالسحر، اور تیسرا گناہ ہے جڑا جادوگر دیاں گلاں دی تصدیق کردا ہے، کہندا ہے ہاں بابا جی اینجی مینوں ہوندا ہے، صحیح تسی کیا ہے. فرمایا جب تک سچی توبہ نہیں کرن گے انہاں نوں اللہ تعالی جنت داخل نہیں کرے گا. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا من عقد عقدۃ ثم نفث فیہا. آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ گیرا بندا ہے، گیرا بن کے اون تے پھونک ماردا ہے. آپ نے فرمایا ومن ساحر، تحقیق نے جادو کیتا، جنہیں جادو کیتا. ومن اشرک، انہیں شرک کیتا. اور آپ نے فرمایا ومن تعلق شیئا وکل الیہ، تے جڑے بندے نے کوئی شرک یا چیز گلے وچ پائی لٹکائی، آپ نے فرمایا اللہ اون دے سبورت کر دیندا ہے. جدو اللہ دی حفاظت بندے تو اٹھ جاوے ادو توید بندے نے بچا سکدے. اے توید پانا بندہ بچ سکدا نہیں. شرک یا چیز آپ نے فرمایا جڑا بندہ پاندا ہے نا. ایک بندہ آ کے بہ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہ گیا کہ کہندے اللہ دے رسول انہوں نے دھاگا پایا ہوا سی، کڑا پایا ہوا سی. آپ نے فرمایا کی پایا؟ کہندے یہ مینوں فلانی بیماری ہے، اے میں تاں پایا ہے. آپ نے فرمایا اینوں اتار دے، یہ تو اسی حالت مر گیا نا اللہ تینوں ایندے سپرد کر دے گا. اور آپ نے فرمایا کڑا جڑا تو پایا، چھلا پایا جڑا، یہ تیری بیماری کا اضافہ کرے گا، تینوں شفا نہیں ملے گی. اور توجہ کرنا اور یاد رکھو کدی طبیعتاں دے نال بندے مرے. لوگ ذہن بن گیا لوگاں دا، جی مینوں کوئی کہہ دے تیرا جادو ہو گیا، وہ ٹینشن لے کے میرے جادو ہو گیا، وہ ٹینشن لے کے ٹھنڈا ہوکا پڑدا ہے نال ہی پاڑ بولدا ہے. تو جڑے پیچھے ہوندے نے کی کہندے نے ہاں ساڈے بابے نے پیش گوئی کیتی سی یہ پھٹ گیا. اللہ اکبر اللہ. آؤ میرا ویرو توجہ کرنا، غور کرنا. کدی بندہ طبیعتاں نال مردا نہیں دا. ساری جماعت عالم دین قاری محمد خالد مجاہد حافظ اللہ تعالی قاری صاحب اکثر کہاوت سنایا کرتے ہیں. وہ کہندے کوئی عورت سی وہ کسے ملنگ دے کول چلی گئی تو جا کے کہندی ہے بابا جی مینوں تعویذ دیو، میرا خاوند مینوں بڑا ماردا ہے، تعویذ دیو میں انہوں پاواں اور میرا خاوند جیڑا پھڑک جاوے. وہ کوئی پیر بیٹھا سی چرس پنگ پین والا، وہ سگرٹ چرس پنگ تو تھڑیا ہویا سی. انہیں کہا کوئی گل ہی کوئی نہیں. انہیں نا لکھا مار کے ایویں 4 آشے ہوشے لا کے لے جا کے درخت نال بن دے، اینے دناں نوں تیرا خاوند فوت ہو جائے گا. انہیں جا کے بن دیتا. اللہ دی کرنی ایسی ہوئی وہ بندہ فوت ہو گیا. انہیں دی بیگم جیڑی ایک پاسے بیٹھ کے روئی جا رہی کہندی ہے میں اپنے پیراں تے آپے کھواریاں ماریاں. انہوں نے بڑھاواں پوچھا کی ہویا ہے؟ کہندی ہے فلاں بابے دے کول گئی سی انہیں تعویذ دیتا میرا خاوند فوت ہو گیا. ایک کہندے چلو چلیے دے کول چلے گا، جا کے پکڑ لیا. اور ظالمہ سارا نوجوان بڑھا مار دیتا ہی اسی طرح کی گوایا سی. کہندا مینوں ماروں تو پہلے وہ تعویذ لے کے آؤ. وہ تعویذ لے کے گئے ان دے کول. کہندا کھولو. انہاں کھولیا. کہندا مینوں وضو کرنا نہیں آندا، نہ میرے پیو نوں آندا سی، ایدر کسی مینوں نہیں آندی، نہ میرے باپ نوں آندی ہے، اینوں کھولو. انہاں کھولیا. کہندا پڑھو کی لکھیا؟ اُتے لکھیا تیرا خصم مرے نہ مرے میرے 50 کھڑے دے کھڑے. اتوں پتا لگ رہا کہ بندہ تویزہ نہ کدی مریا، جادو ٹونا نہ کدی بندہ مریا نہیں مریا. تو غیب دے خزانے کندے کول نے. ایک گل ہور یاد رکھیا جے، جیڑا بندہ نا کسے نجومی نو جا کے کہنا میرا ہاتھ ویکھیا جے میری قسمت چیک کرو، اے نہ جایا کرو. نبی کریم نے فرمایا من اتا عرافا فسالہ
لم تقبل لہو صلاۃ 40 لیلہ. جڑا بندہ کسی نجومی دے کول جاندا ہے نا تے جا کے انہوں اپنا ہاتھ دکھاندا ہے کہ میری قسمت چیک کر. آقا علیہ السلام نے فرمایا 40 راتاں اللہ ان دی کوئی بھی نماز قبول نہیں فرماندے. جو بندہ مر گیا کتھے جائے گا؟ سیدھا جہنم نو. غیب دے علم کنے کول ہے؟ اللہ دے کول ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول جبریل علیہ السلام آئے آکے کہندے نے محبوب سونیا قیامت قائم کدو ہوئے گی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائلی. جڑا میرے کو قیامت دے متعلق سوال کردا ہے جنہ سوال کرن والے نو علم ہے اونا ہی مینوں علم ہے. اور دوجہ مقام اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي. اے میرے محبوبہ یہ تہاڈے کو سوال کر دینے قیامت قائم کدو آئے گی؟ انہاں نو کہہ دیو قیامت قائم ہون دا علم میرے رب دی ذات دے کول ہے. یہ تو پتہ لگدا نبی کریم نو غیب دا علم نہیں سی. غیب میرا نبی بھی نہیں سی جاندا. اگر آقا علیہ السلام نو غیب دا علم ہوندا ایک قبیلے والے لوگ آئے نے آ کے کہندے نے محبوب سونیا سانو چند صحابہ دیو جڑے قرآن نو صحیح طریقے نال پڑھدے ہون تاکہ ساڈے قبیلے اندر جا کے او لوگاں نو قرآن پڑھان. آقا علیہ السلام نے اپنے 70 صحابہ انہاں دے نال روانہ کر دتے. انہاں آگے جا کے انہاں صحابہ نو شہید کر دیتا. انہاں نے اکھاں کر دیتیاں انہاں نو شہید کر دیتا. جدو آقا علیہ السلام نو پتہ چلیا آقا علیہ السلام نے انہاں واسطے قنوت نازلہ پڑھی بددعاواں کیتیاں اور انہاں نو پکڑیا اور انہاں نو پکڑ کے اسی طرح ہی قتل کیتا جویں انہاں صحابہ نو قتل کیتا سی. اگر آقا علیہ السلام نو غیب دا علم ہوندا کدی بھی صحابہ نو بھیج دے ہوگی تسلی. اور اسی طرح اکیئی اللہ معاف کرے ایڈے غیر گزرے نے اینے بے حیاتے نے کہ وہ جڑا نا کہندے نا ساڈا ہے ساڑیاں بلیاں بھی غائب جاندیاں نے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور جب کوئی پیر صاحب جو نا بلی رکھی چونا جننے مہمان آمدے جنی بار میوں میوں کرے کہ انہیں مہمان آن گے. وہ پیر صاحب نے رکھیا تو بلی آ گئی. وہ بلی جب میوں میوں کیتا انہیں 8 دفعہ میوں میوں کیتا تو مہمان 9 آ گئے. انہوں نے کہا پیر صاحب تہاڈی بلی جھوٹھی ہے. کہندا جھوٹھی نہیں دی دراصل 9واں بھابی سی. میری بلی بھی نہ لینا برداشت نہیں کیتا. اللہ اکبر. اللہ نہ میرا ویرو اللہ دی ذات نال شرک نہ کرو. جڑا بندہ جادو کردا ہے جڑا بندہ اسے دے نظریے اسے سوچ رکھدا ہے نا اون دی اللہ پچھلی رات بھی دعا قبول نہیں جے کردا. حضرت داؤد علیہ السلام نے رات دی پچھلی رات دی کڑی نو اٹھ دے اپنے اہل خانہ نو جگاندے اور کہندے اٹھو اللہ دے سامنے کھڑے ہو جو نماز پڑھو کیونکہ یہ کڑی ہے جو بھی بندہ دعا قبول کردا ہے جو دعا بندہ کرے گا اللہ اوہی قبول کرے گا سوائے 2 لوگاں دے الا لساحرین او اشارین. ایک جادوگر دی دعا قبول نہیں ہوندی دوسرا جڑا بندہ ٹیکس لیندا ہے ان دی دعا کوئی بھی قبول نہیں ہوئے گی. اللہ دے کول دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو سارے نو توحید دی سمجھ عطا فرمائے اور توحید نو صحیح معنی اندر سمجھ کے اپنے رب کولوں ہی منگن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب